شمار ہوگی ہمارے آپ کے پاس آپ کو کہہ رہے ہیں نا کوئی مٹھائی نہیں لے کے آتا، میں انشاءاللہ آپ کے پاس مٹھائی لے کے آؤں گا، آ جائیں، بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کو آپ کو پھر ایک تحریری فتویٰ دیں گے، بلکہ کتابی شکل کے اندر فتویٰ دیں گے۔ اس ملک کے بہت بڑے بریلوی عالم دین تھے پیر کرم شاہ صاحب ازہری، ان کی کتاب ہمارے پاس ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس کے اندر دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی۔ ابھی تو سر نہیں ہے، میں گھر میں اکیلا ہی ہوں، تو میں انشاءاللہ کب تشریف لاؤں آپ جب مرضی آ جائیں، صبح 9 بجے سے مغرب تک آ جائیں۔ ٹھیک ہے سر، آئندہ نیکسٹ جو ہے میں مٹھائی لے کے آپ کی خدمت اللہ خوش رکھے، برکت دے۔ وہ تو پیار سے بات کیا جی، آپ ہمارے بھائی، اللہ خیر سے رکھیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے انشاءاللہ۔ وہ مفتی نے فتویٰ دیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے اور سنت کیا ہے، ایک گھروں کاٹتے ہیں لوگوں کے، برباد کرتے ہیں لوگوں کو، برباد کر دیا ان لوگوں نے۔ مسئلے کی حد تک تو شاید صحیح بتاتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں پالا پڑتا ہے تو آپ ہی کے پاس آتے ہیں۔ آپ پھر اپنی بیٹیوں بہنوں کے لیے لے لیتے ہیں ہم سے فتویٰ۔ نہیں سر، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت۔ اللہ خیر، اللہ خوش رکھے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ۔ مولانا ہم بات کر رہے تھے سورۃ فاتحہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جہری پڑھنے کے متعلق۔ جہری پڑھنے تو ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ علماء کرام اور ائمہ اعظام جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بعض جگہ دیکھا ہے کہ فاتحہ سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ قل هو اللہ سے پہلے بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اب بس وہ سورۃ فاتحہ ختم سے فوراً قل هو اللہ شروع کر دیں۔ اب دیکھیں یہ حدیث کے خلاف تو ہے ہی تھا، فقہ حنفی کے بھی خلاف۔ تفسیر نعیمی ہے مولانا یار گجراتی مرحوم کی، صاحب لکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے مسلک میں یہ کہ سورت سے پہلے ہی پڑھو، فاتحہ سے پہلے پڑھو، جو بندی میں رکھتے عمل نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ آہستہ اور جہری کی بات نہیں، پڑھنی ضرور چاہیے، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی پڑھیں، سورت سے پہلے ہی پڑھیں۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی کیجئے بات، سن رہے ہیں آپ کی بات۔ جی پوچھیں۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ جی مولانا صاحب میری ایک بہن ہے۔ مولانا صاحب میں سن رہا ہوں، آپ بولتی جائیں نا، آپ کی بات پہنچ رہی ہے ہم تک۔ ٹھیک، میری ایک بہن ہے جس کے نا جسم سے سوئیاں نکل رہی ہیں، سوئیاں۔ اچھا۔ آپریشن کے ذریعے تقریباً 3 سال سے 4 آپریشن کے ذریعے نکل گئی ہیں اور ابھی 3 جسم کے اندر ہیں۔ ہاں ہاں، ایکس رے میں واضح نظر آ رہی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، تندرستی ہے۔ اور تکلیف بھی رہتی ہے، کبھی کبھار تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ کل 7 تھی، اچھا۔ اب 4 آپریشن کے ذریعے نکل چکی ہیں اور 3 جسم کے اندر ہیں۔ اللہ شفا دے، اللہ تندرستی دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کہ پتہ نہیں سوئیاں کس طرح ان کے اندر چلی گئی، جی جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپریشن کے ذریعے کچھ نکلی ہیں، کچھ اب بھی جسم میں نظر آ رہی ہیں۔ جی یہ پتہ نہیں یہ کس طرح پیدا ہوگی جسم کے اندر، اللہ رحم فرمائے، کرم کرے۔ آپ ہمیں وقت دیں تو ہم آپ کے آج جمعرات کو بتا دینا۔ یہ جمعرات کے دن نا رحمان جولر والی گلی کے اندر مولانا مسجد کے اندر تشریف رکھتے ہیں، صبح 11 بجے سے لے کر نماز عصر تک۔ جمعرات کے دن؟ جی جمعرات کے دن، اس وقت صبح 11 بجے سے عصر کی نماز تک۔ جی تو آپ وہاں آ جائیں۔ اور ہفتے کو نہیں مل سکتے؟ بندے کے کچھ اوقات مقرر ہوتے ہیں نا، مریض تو ڈاکٹر کا اوقات نہیں طے کرتا نا۔ جی جی تو بالکل۔ ڈاکٹر نے اپنے لیے یہ اوقات متعین کیے ہوئے ہیں کہ مریض آئے گا، فی سبیل اللہ دیکھیں گے، جمعرات کے دن 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک۔ آ جائیں میری بہن، اللہ تعالیٰ فضل کرے، کچھ جو مناسب ہوگا بتائیں گے۔ جی چلیں مولانا، ایک بھائی کا قرات کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ اگر امام جہری قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے، اور صحیح اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جواب مرحمت فرمائیے۔ کال لیتے ہیں پہلے۔ جی جی السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب ہیں؟ جی جی ہیں، جی پوچھیے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ تھوڑا سا اونچا بولیے۔ طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے جی۔ جی پوچھیے۔ ہیلو، سن رہے ہیں بھائی آپ کی آواز؟ پوچھیں بھی نا آپ۔ تو یہ ہے کہ جی تقریباً آج سے 16-17 سال پہلے ایک میاں جی اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا جی کہ میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ طلاق دے دینی ہے جی یا طلاق دے دی ہے؟ جی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا کر کے جی یہ الفاظ بول دیے، پھر الفاظ واپس لے لیے،
الفاظ کیا بولے تھے؟ ہم وہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ میں نے تمہیں طلاق دینی ہے. دے دی ہے جی. اچھا کتنے سال کی بات ہے؟ تقریباً 17 سال پہلے کی. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کچھ عرصہ تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ اگر آپ جی فلاں جگہ پہ گئے تو میں نے پھر آپ کو طلاق دے دینی. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی. میری طرف سے آپ کو یہ طلاق ہے جی. اب میں آپ کو چھوڑ دوں گا جی. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو اپنے پھر الفاظ واپس لے لیے اور کہہ دیا جی کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جی جدھر مرضی جاؤ. اچھا ٹھیک ہے جی. اور وہ عورت جو تھی وہ اپنے عزیز و کاروں کے پاس چلی گئی ملنے کے لیے. ہاں ہاں مطلب اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی سے رجوع نہ کیا, مطلب پوچھا نہ, غفلت برتی. اور پھر اب نہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ پھر الفاظ کہہ دیا کہ وہ بیوی جو تھی وہ اپنے والدین سے ملنے چلی گئی اجازت کے بغیر. ہیلو جی جی بتاتے جائیں سن رہے ہیں. ہاں جی. تو وہ پھر انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں اگر اب تم دوبارہ گئی تو میں تمہیں 10 طلاقیں دوں گا. تو اس بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا جی کہ جو اب کیا حکم ہے آپ ہمیں دیتے. میرے بھائی ساری صورتحال سن لی ہے کہ 17 سال پہلے تو آپ نے کہہ دی تھی طلاق صاف ہی کہ میں نے طلاق دی جی. پھر الفاظ واپس لے لیے جی. میں نے طلاق واپس لے لیا آپ نے, وہ نکاح آپ کا برقرار رہا. اس کے بعد جو 2 مرتبہ صورتحال پیش آئی نے کہ کہا کہ اگر تو گئی تو طلاق سمجھنا, تو وہ چلی گئی. 2 مرتبہ چلی گئی؟ نہیں جی, 1 مرتبہ. 1 مرتبہ گئی جی. تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جائے گی تو طلاق, یہ کوئی چیز نہیں. اچھا جی. اس کا کوئی اثر نہیں, یہ صرف ڈرانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. طلاق دینی ہے تو صاف ہے. یہ کیا ہوا کہ اگر یہ کیا تو یہ صاف ہے میں نے دے دی طلاق, جیسے پہلی مرتبہ کہی تھی. تو یہ جو ہے نا کہ اگر تو یہ کرے گی یہ طلاق معلق جو ہے یہ کوئی چیز نہیں, بالکل فضول طلاق ہوتی ہے. بے شک 1000 مرتبہ کہ اگر تو گئی تو یہ کروں ہو جائے گا, نہیں کوئی اثر نہیں. مگر اگر مانے بھی تو چلو جو یہ کہتے ہیں ہو جاتی تو 1 مرتبہ تو چلی گئی بلا جائے تو دوسری سمجھ لیں جی. وہ غفلت میں چلی گئی نا جی. چلو چلی گئی مگر وہ بھی دوسری ہوئی نا, اس کے بعد بھی رجوع ہو گیا. اب تیسری مرتبہ تو ابھی گئی نہیں, ہر حال میں آپ کا نکاح ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ بتائیں کہ اب اگر وہ ملنا چاہے پھر وہ ملنا چاہے تو اس کو ملنے دینا, کوئی آپ کے اس کہنے کا اثر نہیں. آپ سے ملنا چاہے, مجھ سے ملنا چاہے نہیں جی. میں ان سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ اپنے وہ بھائی بہن بھائیوں سے اگر ملنا چاہے, بہن بھائیوں سے ملنا چاہے تو میاں کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ ہی مل سکتی ہے. انہوں نے کہہ دیا, وہ تو کہتے ہیں جاؤ آپ ملو. میاں جو ہے نا کہہ دیا تو اچھا, ورنہ میاں ظلم کر رہا ہے ماں باپ اور بہنوں بھائیوں سے کیوں نہیں ملنے دیں. وہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میاں نے کہہ دیا کہ آپ جاؤ جا کے ملو. چلو بہت اچھا ہو گیا, اس نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے صلح سے رہنا تھی. ٹھیک ہے جی. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے آپ کا بہت مہربانی جی. یہ مشروط طلاقیں کوئی طلاقیں نہیں ہوتی. طلاق دینی ہے تو صاف کہو کہ میں نے دے دی. ٹھیک ہے جی. نہیں اگر میاں ملنے سے منع کرتا ہے تو پھر اس کی شریک کیا کہتے ہیں؟ نہیں ناجائز کرتا. ٹھیک ہے, وہ کہہ دے کہ روز نہ جاتی ہے روک ہی دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کی حال ہے جی؟ جی الحمدللہ. حضرت صاحب بیٹھے جی جی مفتی صاحب جی الحمدللہ. بات کریں پروگرام جب چلتا تو میں بیٹھا آپ پوچھیں, کیا پوچھیں گے, بات کریں, کیا کہیں گے. ہیلو ہیلو, آپ پوچھیں نا کیا پوچھ رہے ہیں, مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات. وہ کھلا کے بارے میں پوچھنا تھا, وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تیسرا ساتھا یہ ختم نہیں کراتے ہیں بھائی. ان کا ہم سے کیا پوچھتے ہو جائز ہے یا ناجائز, جو کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, اماموں نے کیا, اگر کیا تو دین, اگر نہیں تو پھر آپ کی یہ رسمیں ہیں, جائز ہے یا ناجائز آپ بھگتے رہیں گے. ہمیں اس سے کیا, دین نہیں ہے, کسی آیت میں نہیں, حدیث میں نہیں, صحابہ کا نہیں, اماموں کا نہیں, کسی کا قول نہیں. یہ ہندوستان کے لوگوں کی رسم تھی, ہندوؤں کی. تیسرا دن 7واں 9واں 10واں 20واں 40واں ششمائی اور برسینہ, وہی انہوں نے ادھر نام ان کے رکھ لیے اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا. رسم وہی ہندوانہ, دین میں اس کا کوئی دخل نہیں, صرف دین میں یہ نہیں ہے. شکریہ جی, بہت شکریہ جی. قرات خلف الامام کے بارے میں مولانا کون لیں گے پہلے؟